حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کا ہمارا جمع ہونے کا مقصد بالکل واضح ہے کہ رمضان کی آمد ہے، اس کا استقبال، اس کا انتظار، اس کو پانے کی تڑپ، اس کو پانے کی جستجو کم سے کم درجے کے ایمان والے میں بھی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ در حقیقت جو انسان کسی اپنی محبوب چیز کا انتظار کرتا ہے، اپنی محبوب چیز کو پانا چاہتا ہے، ذرا اس کے انتظار کی کیفیت کو اپنے سامنے رکھ کر رمضان کے آنے کے انتظار کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ ایک لوتا بیٹا ہے، امریکہ کو چلے گیا، 10 سال کے بعد واپس آ رہا ہے، انتظار، فلائٹ کا ٹائم 5 بجے کا ہے، اماں ابا 2 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک جوڑے کو ماں باپ بنانے والا ہے، 8 مہینے کا انتظار ہے کہ اب آئے گا لخت جگر، اب بیٹی آئے گی، اب بیٹا آئے گا۔ ذرا انتظار کی کیفیت کو آپ جانچ کر دیکھیے کہ کڑی محنت کے بعد امتحان لکھ دیے ہیں، IAS کا، IPS کا، رزلٹ آنے والا ہے، رزلٹ کا انتظار ہے۔ ذرا دیکھو آپ، ایک نوجوان کی شادی طے ہو گئی ہے، 1 سال کے بعد شادی ہونے والی ہے، اس کو وہ شادی کے تاریخ کا انتظار ہے۔ ذرا دیکھو اس کے انتظار کی کیا کیفیت ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک محبوب چیز کو بازو رکھ کر وہ محبوب چیز کو پانے کے انتظار کی کیفیت کو ایک طرف رکھیں اور رمضان کے انتظار کی کیفیت کو ایک طرف رکھیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، تابعین کے بارے میں آتا ہے، تبع تابعین کے بارے میں، ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا انتظار 6 مہینے پہلے سے کرتے تھے، اللہ اکبر۔ لگ بھگ 1 ہفتہ بھی باقی نہیں ہے ابھی، ہو سکتا ہے آنے والے اتوار کو 1 روزہ مکمل بھی ہو جائے گا ہمارا، ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے دوسرا روزہ بھی مکمل ہو سکتا ہے، اور ہم 1 ہفتہ پہلے رمضان کے انتظار میں یہاں جمع ہوئے، اور ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 6 مہینے پہلے سے یہ رمضان کے بارے میں دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان
اللہ رمضان تک زندگی کو طولت عطا فرما دے, اللہ رمضان تک زندگی عطا فرما دے, اللہ رمضان میں ہمیں زندگی رمضان عطا فرما دے. یہ 6 مہینے ذرا تھوڑا یہ انتظار کی کیفیت کو تو دیکھو کہ کوئی بندہ اگر کسی چیز کو پانے کے لگاتار 6 مہینے کے انتظار کے بعد رمضان کو پا لیتا ہے, پھر اس کی جستجو کیا ہوگی عبادت کی, اندازہ کیجئے تھوڑا. یہ آپ کو اور مجھ کو پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہم کو. 6 مہینے رمضان کا انتظار, اللہ رمضان عطا کر دے. دعا میں گزارتے تھے اسلاف, اللہ رمضان عطا کر دے, اللہ رمضان عطا کر دے. اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ رمضان گزرنے کے 6 مہینے کے بعد تک یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جو رمضان میں ہم عبادت کیے ہیں اللہ اس کو تو قبول فرما لے. اللہ یہ رمضان کا انتظار ہے. کیا دلچسپی, کیا لگاؤ یہ رمضان کے متعلق صحابیات کے بارے میں آتا ہے. حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھا تھے. اللہ اکبر. ان پر روزے فرض نہیں ہیں. ابھی ہمارے پاس نوجوانوں کی, چھوٹے بچوں کی تربیت بولے تو بچہ ابھی چھوٹا ہے بول کے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے. فجر میں اٹھ گئے, نہیں چھوٹا ہے بچہ ابھی نہیں اٹھائیں گے. سحر میں اٹھ گئے, روزہ رکھتا بچہ, نہیں ابھی چھوٹا ہے بعد میں رکھائیں گے. حضرت ربیعہ بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم ہمارے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھاتے. جب وہ عصر کے قریب بھوک سے بلک بلک کر روتے, ہم کھیلنے کے کھلونے ان کے ہاتھوں میں دے دیتے تاکہ افطار کا انتظار وہ کر لے. اللہ اکبر. یہ تربیت ہونی چاہیے بچوں کی, یہ تربیت ہونی چاہیے رمضان کے اندر کہ بچوں کو بچپنے سے رمضان کے روزے رکھنے کی عادت دلوائیں ہم, ڈلوائیں ہم. چھوٹے بچوں کو عادی بنائیں روزے رکھنے کی. معاملہ پورا الٹ ہو گیا ہے, معاملہ پورا الٹ ہو گیا ہے. جو رمضان کھانے سے روکنے کے لیے آیا تھا, جو رمضان ایک ٹائم کے کھانے سے روکنے کے لیے آیا تھا, آج وہی رمضان کا انتظار کھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تعجب ہے کہ غیر مسلمانوں کو ہم نے کیا پیغام دیا. تعجب ہے ہم نے روزے کو کیا ریپریزنٹ کیا, رمضان کا کیا مقصد ہم نے لوگوں کے. غیر مسلمان ہمارے دوست ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, رمضان آ رہا, حریص کھلاتا, بریانی کھلاتا. اللہ اکبر. جو رمضان کھانے سے روکنے کے لیے آیا, یقین جانیے ایک مہم چلنی چاہیے, ایک مہم چلنی چاہیے. رمضان شروع ہوگا دکانیں بند ہوں گی انشاءاللہ, رمضان شروع ہوگا ہوٹلیں بند ہونی چاہیے, رمضان شروع ہوگا راتوں کے کھانے بند ہونے چاہیے, رمضان شروع ہوگا یہ راتوں کی پکنکیں بند ہونی چاہیے, رمضان شروع ہوگا راتوں کے یہ گھومنا پھرنا بند, عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے. ایک مہم شروع ہونی چاہیے. آپ اپنے گھر سے شروع کرو, میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں, کریں گے انشاءاللہ. یہ پورا رمضان حلیم کا بائیکاٹ کریں گے. ابھی ایک خالہ کو میں بتایا, اماں رمضان کا مہینہ کھانے سے رکنے کا ہے, تو بولے بابا اب اللہ کی نعمتیں بھی نہیں کھانا. کیا بولے, بولو ذرا. بابا اب اللہ کی نعمتیں بھی. میں کہا 11 مہینے نعمتیں کھانے کے واسطے, اللہ 11 مہینے رکھا ہے نعمتیں کھانے کے واسطے. یہ مہینہ تو بھوکوں کی بھوک محسوس کرنے کا مہینہ ہے, غم خاروں کا غم محسوس کرنے کا مہینہ ہے. یہاں تو خوب کھا کھا کے جو رمضان میں وزن گھٹنا چاہیے الٹا ہو گیا ہے, پورا الٹ ہو گیا ہے پورا. دیکھو آپ سحر میں کھانا کیا دماغ میں ہے. اب دوپہر میں کھانا نہیں ہے نا, تو سحر میں کیا کرنا ہے, صبح کا, بولو صبح کا دوپہر کا ملا کے کھانا ہے, ملا کے کھانا ہے. پھر افطار ہوئی, افطار میں کیا کرنا ہے, افطار میں ایک نیا, دوپہر میں نے کھائے تھے نا, لہذا دوپہر کا اور
جو رمضان میں ایک وقت کے کھانے سے روکنے کے لیے رمضان آیا، 4 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، پوری رات کھانا کھا رہے ہیں، ذرا تھوڑا سمجھو کہ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر رمضان کی تربیت دیتے تھے، اور آج بھوکے رہنے سے بڑے بھی عاجز آ گئے. اللہ اکبر. بھوک پر کنٹرول ختم ہوا. یقین جانیے بھوک پر کنٹرول یہ ایک مومن کی صفت ہے. یاد رکھیے بھوک پر کنٹرول کیا ہے؟ خندق کی جنگ چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے؟ خندق کی جنگ چل رہی ہے. دیکھو مومنانہ صفت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے خندق کھودی جا رہی ہے. کھود رہے ہیں کھودنے والے، صحابہ بھی کھود رہے ہیں، نبی کریم بھی ساتھ جنگ. اللہ اکبر. گرمی کے، سخت گرمی کے دن ہے. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا. اب حالت تو یہ کہ پیٹ کو لگ گیا ہے جا کر. بھوک کا عالم یہ ہے کہ دیکھو پیٹ پر پتھر باندھا ہوں یا رسول اللہ. پیٹ پر پتھر باندھ کر، اللہ اکبر، نبی کریم نے اپنا بھی کرتا اٹھایا اور بتایا میرے بھائی تم نے ایک باندھا ہے، ہم نے 2 باندھے. اللہ اکبر. بھوک کو کنٹرول کرنا، بھوکا رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، بھوکا رہ کر بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، یہ مومنانہ صفت ہے. کیسا تھا اسلاف کا رمضان؟ دیکھو آپ، اسلاف کا رمضان ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا ایک عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. دیکھو آپ، صحابہ کے یہی سوال تھے. جب بھی صحابہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے، یا تو جنت حاصل کرنے کا سوال کرتے تھے، یا جہنم سے بچنے کا سوال کرتے تھے، یا تو نیکی پانے کا سوال کرتے تھے، یا تو گناہ سے بچنے کا سوال کرتے تھے. ٹریڈنگ ہے کیا؟ ڈال دیں گے آن لائن پیسے، چل رہا کون سا تو بھی اچھا. اپن میلے تو یہ بات کرتے پورے. ابھی مول صاحبوں سے بھی یہ سوال ہو رہے ہیں پورے، مول صاحب ادھر پیسہ لگا سکتے کیا؟ مول صاحب ادھر پیسہ لگا سکتے کیا؟ مول صاحبوں سے پیسے کی ڈیل کرتے. مول صاحب جنت کا سوال کرو، مول صاحب سے جنت کیسا حاصل کرنا ہے. مولوی صاحب سے سوال کرنا ہے تو جہنم سے بچنے کا سوال کرو. یہ دنیا کا سوال مت کرو. یہ دنیا کرتے کرتے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر؟ حتی زرتم المقابر. مر جاؤ گے، یہ ہرس ختم نہیں ہوگی دنیا کی تمہاری. تم مال پیسہ کرتے کرتے خبروں تک جا پہنچو گے تم. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کے خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو لازم پکڑو. اللہ اکبر. روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا اور اس کے برابر کا کوئی عمل نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کتنا؟ ایک روزہ. کوئی اللہ کے راستے میں ایک روزہ، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض. اللہ ایک روزہ رکھنے کے عوض میں یہ روزے دار کو جہنم سے اتنی دور کر دیتا ہے جتنی دوری زمین و آسمان کے بیچ میں ہے. اللہ اکبر. ایک روزہ جہنم سے بچنے کے واسطے. ایسے 30 روزے اللہ ہم کو عطا کرنے والا ہے. اللہ نصیب فرما دے رمضان. آمین. کہا رمضان روزوں کو تم لازم پکڑو. جیسے ہی یہ سنے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر روزے کی تعلیم. یہ دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ابھی جمعے میں سن رہی، سنڈے میں سن رہی، پروگرام میں سن رہی، جلسے میں سن رہی، یہاں سن کے مسجد سے باہر نکل تک اپنے کچھ یاد نہیں رہ رہا، گھر کو جا کے کیا بتائیں گے؟ بہت اچھا بولے تھے، ماشاءاللہ اچھا تھا، بہت اچھا. وقت گزر گیا، وقت گزارنے سن رہے ہیں اپن لوگ. گھر کو جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا ہے. صحابہ یہ کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ابو امامہ گھر کو گئے، اپنے بیوی بچوں کو تعلیم دیے. جس دن ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کے اور یہ تعلیم حاصل کر کے گئے کہ جنت پانے کے لیے روزے کو لازم پکڑنا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ابو امامہ کے گھر میں کبھی چولہا جلتا ہوا نہیں دیکھے. اللہ اکبر. روزے ہی روزے اس کے بعد سے. اللہ اکبر. ایسی محبت تھی صحابہ کی. یہ اسلاف کا طریقہ تھا. رمضان کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے. رمضان کا استقبال روزوں کی تیاری کے ساتھ کیا جاتا ہے. رمضان کا استقبال، رمضان کیا ہے؟ رمضان حلیم ہے.
رمضان دہی وڑے کھانا ہے, رمضان کھانا ہے, افطاری ہے, رمضان بریانی ہے. ہم تو رمضان کی یہی شکل پیش کریں معاشرے کے اندر بھائی. رمضان کا مطلب کھانا کھانا کھانا, رمضان کا مطلب گھومنا پھرنا, رمضان کا مطلب راتوں میں جاگنا. رمضان کا یہ مطلب نہیں میرے بھائیوں. رمضان کا مطلب ہے اللہ کے واسطے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے. رمضان کا مطلب ہے اللہ کے واسطے اپنے دن و رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں گزارنا ہے. دن میں روزہ راتوں میں عبادت, دن میں روزہ راتوں میں عبادت. ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کیا خوب کہا ہے, جو شخص دن میں اللہ کے واسطے بھوکا پیاسا رہے گا, اللہ اس کی قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو دور کر دے گا. جو شخص راتوں کے اندھیروں میں اٹھ کر نماز پڑھ کر عبادت کرے گا, اللہ اس کے خبر کے اندھیرے کو دور کر دے گا. اللہ اکبر. یہ طریقہ ہوتا ہے اسلاف کا, یہ طریقہ. دیکھو ہمارا مسئلہ تو ایسا ہے نا, ابھی روزہ بولے تو ذرا نوجوان ماشاءاللہ نوجوان ہے پورے ماشاءاللہ. کون کون نوجوان ہاتھ اٹھاؤ, بولو اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ. آپ بھی اٹھا سکتے, تھوڑے بالا ہیں سفید, زیادہ نہیں ہے, نوجوان ہیں آپ بھی. ابھی روزہ ہے نوجوان اپنا. کیسا روزہ بولے تو صبح 8 بجے سے انہیں پریشان ہے. اب فجر کے بعد سو گیا تھا, 2 گھنٹے سو کے اٹھ کے اب پیج بول رہا, کس کو بول رہا, روزہ ہوں باپ. کارخانے کو جا کے باس کو بول رہا روزہ ہوں آج. امی پکارے بیٹے ذرا مسور کی دال لے کے, امی روزہ ہوں. وہ کرو روزہ ہوں. ارے روزہ ہے نہیں, پوری امت پہ احسان کر رہے ہیں روزہ رہ کے اپن لوگ. روزہ ایسا نہیں رہتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا بولے معلوم, روزے دار کون, روزے دار وہ جو اپنے گھر سے نکلے تو بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کر شاداب تارو تازہ چہرے کے ساتھ حشاش و بشاش, یہ روزے دار ہے اصل میں. ایسا نہیں مرتنگڑا روزے دار, انہیں بول رہا میں روزہ ہوں, میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں, میں پورا دن ایسا اے سی میں پڑے ہوا رہتا ہوں, پنکھے میں لیٹے ہوا رہتا ہوں, میرے کو کچھ بھی. یہ روزے داری ہے. روزے دار کا معنی یہ نہیں ہوتا. اب دیکھو آپ اسلاف اور روزہ کیا ہے, روزے کا کیا جو ہے نا مزہ ہے, روزے کا کیا طریقہ ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. کون ہے بولو یہ ذرا, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ موتا ہے, نکلے سفر پر صحابہ اور سارے جو ہے نا نبی کریم کے ساتھ جنگ غزوہ جو ہے نا موتا میں نکلے, روزے کی حالت میں نکلے. اللہ اکبر. اچھا بدر کس حالت میں ہوئی تھی معلوم نا آپ لوگوں کو, بدر بولو, بدر روزے رمضان میں ہوئی تھی نا بدر. ہاں یہ بھی جب جنگ موتا میں نکلے صحابہ اور نبی کریم, سارے صحابہ بھی روزہ ہے, لیکن ایسی شدت تھی گرمی کی اکثر صحابہ تاب نہیں لا سکے, راستے میں افطار کر لیا انہوں نے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے پورے قافلے میں 2 لوگ ہیں جو مرد مجاہد بن کے وہ گرمی میں وہ میدان کارساز میں بھی روزے کی حالت میں تھے. کون, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں روزے سے. اللہ اکبر. کیا ہوا دیکھو اب, شدت پیاس, کڑک گرمی, ادھر سے وہ دشمنوں کا وار ہے, میدان میں کھڑے ہوئے لڑ لے. اللہ اکبر. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے افطار کا وقت ہوا, حلق پیاس سے سوکھ گیا ہے, کانٹے آگے حلق میں آئے قریب, ایسا ایک چلو پانی لیا اور سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا ہے افطار کے واسطے. ایسا گوشت کو ہاتھ میں لیا, کیا دیکھتے ہیں میدان کارساز کے اندر جنگ بھڑک اٹھی ہے. گوشت کے ٹکڑے کو رکھا, میان نے سے تلوار کو نکالا اور وہیں پر کہا اپنی میان کو توڑ کے کہ آج یہ کافر رہیں گے یا میں رہوں گا. اللہ اکبر. نکل گئے میدان میں کارساز کے اندر روزے کی حالت میں. میرے بھائیوں, یہ روزے ہوتے تھے اسلاف کے, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں تلوار لے کے, روزے کی حالت میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ہے. کس میں ذرا بولو, روزے کی حالت میں. لوگوں اگر اللہ سے موت مانگنا چاہتے ہو, ایسی موت مانگو کہ اللہ ایسی حالت میں موت عطا کر کہ تیرے سامنے یہ پیشانی جھکی ہوئی ہو, تو ہمارے پاس بلا لے. اللہ اکبر.
اللہ ایسی حالت میں موت عطا کر دے کہ تیرے واسطے ہم روزے میں ہو, روزے کی حالت میں موت عطا کر دے. اللہ ایسی موت عطا کر جیسے تو نے عثمان ابن عفان کو عطا کی تھی کہ زبان پہ قرآن کے الفاظ ہو تو ہماری روحوں کو اپنے پاس بلا لے. اسلاف کا رمضان, اسلاف کے روزے یہ ہوتے ہیں. انسان مرتا ہے نا, مرتے مرتے کیا کرتا ہے؟ عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ عامر بن قیس. شام کو سفر کر کے گئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے. شام کو گئے, وہاں پر رکے. حضرت امیر معاویہ پوچھ رہے ہیں, اے عامر ابن قیس, کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتائیے, کوئی لائق خدمت, مہمان ہیں آپ ہمارے, آپ بتائیے کوئی خدمت ہے تو. بار بار پوچھ رہے ہیں, بول رہے ہیں مجھے کوئی حاجت نہیں, مجھے کوئی حاجت نہیں. دیکھو کیا روزوں سے محبت, کیا اللہ کے واسطے تکلیف اٹھانے میں ان کو خوشی ملتی تھی, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں ان کو لطف آتا تھا. آج لطف ختم ہو گیا. آدمی بھوکا پیاسا رہنے کو ایسا اب جان پہ ڈال لے کے پریشانی میں, نہیں نہیں نہیں, یہ روزہ ایسا ہی, روزہ اس کا نام نہیں ہے, بوجھ بن کر روزہ نہیں رکھنا ہے, بوجھ نہیں ہے روزہ ہم پر, اللہ اکبر, بوجھ نہیں ہے روزہ ہم پر, اللہ اکبر. عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں, اے عامر بن قیس, کوئی خدمت بتائیے, کوئی حاجت ہے تو, لائق خدمت, ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. بولے کوئی نہیں, کچھ نہیں. بار 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 اصرار کرنے پہ کیا کہا دیکھو اب, اے امیر معاویہ, اے امیر معاویہ, ہماری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو وہ عرب کی گرمی واپس لوٹا دو, تمہارے شام کے روزے بڑے ٹھنڈے ہیں. اللہ اکبر, وہ گرمی کے روزے ہمیں چاہیے. اللہ اکبر, یہ سردی کے روزوں میں کوئی مزہ نہیں ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر, کیا محبت تھی دیکھو رمضان سے, کیا محبت تھی روزوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھو اب روزے ایسے ہوتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ. مطلب روزہ رکھنا رمضان میں یا غیر رمضان میں جب بھی ہو, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. روزہ رکھنا نصیب والوں کو ملتا ہے. ہاں ہاں, ایسا نہیں, آج جا کے دیکھو ذرا روزہ رکھنے کی توفیق اللہ دیا, اللہ ایمان بھی دیا, صحت بھی دیا, قابل ہے روزہ رکھنے کے, یہ سعادت کی بات ہے, غنیمت جانو. ورنہ جاؤ عثمانیہ ہاسپٹل کو, گاندھی ہاسپٹل کو جاؤ, وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے دیکھو, بیڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں, آدھے زندہ ہے, آدھے مرے ہوئے ہیں. خواہش تو ایسی ہے روزہ رکھنے کی, لیکن روزہ رکھ نہیں سکتے. اللہ صحت دیا ہے نا, یہ روزہ سعادت ہے اپنے واسطے, معمولی بات نہیں ہے روزے کی سعادت ملنا, غنیمت جانو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پہ نکلے. ہم کڑاکے کی گرمی ہے, اور عرب کی گرمی کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ, گرمی کے موسم میں سفر پہ ہے, ایک جگہ رکے, تھوڑا یہاں سستا لیں گے, گوشت ووشت بنایا گیا, دسترخوان بچھایا گیا, سب بیٹھے, کیا دیکھتے ایک چرواہا آ رہا ہے. اللہ اکبر, وہ کڑاکے کی گرمی میں بکریاں چراتے چراتے ایک چرواہا. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ وہ چرواہے کو بھی ہمارے دستر پہ بلا لو, کھانا کھا لے گا. اے چرواہے ادھر آؤ, آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ دسترخوان پہ. کہا نہیں, میں نہیں کھاتا. کہا ہاں, ارے کھانے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے, آؤ کھا لو نا کھانا, یہ جنگل و بیابان کے اندر نعمت ہے اللہ کی, آؤ نا کھاؤ نا. کہا نہیں نہیں میں نہیں کھاتا. ارے کھاؤ بھائی, اللہ کے بندو, چرواہے نے کہا اللہ کے بندو, روزے سے ہوں, روزے سے کھانا نہیں کھا سکتا. اللہ, عبداللہ ابن عمر چونک گئے, کہا اللہ کے بندے, یہ جنگل و بیابان کے اندر, یہ پہاڑی علاقے میں, یہ چلچلاتی دھوپ کے اندر بکریوں کو چرا رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہے. اللہ اکبر, یہ ہمارے اسلاف ہے بھائی, یہ ہمارے اسلاف ہے. کہا اللہ کے بندے, ذرا یہ بکریوں میں سے ایک بکری ہم کو دے دینا. دیکھو پورے رمضان کا سبق ہے یہ حدیث کے اندر, یہ واقعے کے اندر پورے رمضان کا سبق ہے. کہا اللہ کے بندے دینا ایک بکری. کہا یہ میری نہیں ہے, میرا حکم نہیں ہے, میرا زور نہیں چلتا اس پر, میرا کوئی جو ہے نا اس میں وہ نہیں ہے, میرے مالک کی بکریاں ہیں. کہا عبداللہ ابن عمر نے, ارے تیرے مالک کو کیا معلوم ہوگا, تیرے مالک کو کیا, بولنا کوئی بھیڑیا آ کے کھا کے چلے گیا, لائق دے دے. چرواہا اب دہرانے لگا,
این اللہ, اللہ کہاں ہے پھر, اللہ کہاں ہے پھر, اللہ کہاں ہے پھر. بار 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 دہرانے لگا. عبداللہ ابن عمر رونے لگے, اللہ اکبر, اللہ تیرے بندوں میں کیسے کیسے بندوں کو تو نے چن رکھا ہے, اللہ اکبر. یہ غریبی کے عالم میں, یہ مفلسی کے عالم میں, ایک تو روزے سے ہے, 4 پیسے کی آس آئی, کہتا ہے دیکھو یہ روزہ اور رمضان ہوتا ہے, تم بہنوں کا مال ہڑپ لے کے تم ان کو ٹوپی پہنا دے کے ان کا مال ان کے سر, ان کو دھوکہ دے دیے, ان کو دھوکہ دے دیے, یہ سب کر لیے. رمضان نہیں سمجھا تم نے, روزہ نہیں سمجھا اصل میں. اللہ کہاں ہے پھر؟ معلوم یہ بات کیا ہے؟ معلوم آپ لوگوں کو کیا ہے یہ واقعے کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نیکی کے بدلے میں اللہ ایک نیکی کو 10, 100 اور 700 بڑھا کر دیتا ہے. ایک بندہ 1 روپیہ خرچ کرا, 10, 100 اور بولو 700 بڑھا کے دیتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے دوسرے نیکیوں کو ہم نے میجر کر کے رکھا ہے, تول کے 700 تک دیا ہے, لیکن روزہ ہمارے لیے ہے. کس کے لیے ہے ذرا بولو؟ روزہ ہمارے لیے ہے. بندہ جب ہم سے ملیں گا ہم اس کو عطا کریں گے, اور ہم جانتے ہیں عطا کرنے والا اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. جب رب تعالی اپنی حیثیت کے مطابق ہم روزداروں کو انشاءاللہ عطا کرے گا, اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا عطا کرنے والا ہے. کیوں معلوم آپ کو؟ یہ واقعے میں سمجھنے کا یہ ہے کہ روزے کا معنی تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے. اصل میں انسان تنہائی میں چھپ کر کھا پی سکتا ہے, لیکن اللہ کے واسطے وہ نہیں کھاتا, تو کیا لوگوں کے سامنے لوگوں کو دھوکہ دیتے وقت کیا وہ اللہ دیکھتا ہے؟ دل میں ایمان نہیں آتا. اللہ اکبر. جھوٹ بولتے وقت, غیبت کرتے وقت, چوری کرتے وقت, یہ روزہ ہے, یہ روزہ سمجھنا ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے کہا ہے کئی روزے دار ایسے ہیں جن کے نام اعمال میں بھوک لکھی جائے گی, کوئی نیکی لکھی نہیں جائے گی. اللہ اکبر. یہ اسلاف کا رمضان, یہ استقبال کا طریقہ ہونا چاہیے آپ کے میرے زندگی کے اندر. اسی طریقے سے میرے بھائی, اللہ آپ کو نیکی دے. ہمارے اسلاف کے بارے میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ کئی ہمارے ایسے اسلاف ہیں جن کی آخری زندگی کے اندر یہ دنیا سے جا رہے ہیں تو انسان کیا کرتے جاتا معلوم آپ کو؟ آج پوروں کو یہ فکر ہے ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہم مر گئے تو ہمارے گھراں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا کیا ہوتا, مال جائیداد کیا ہے, ان کا کیا ہوتا, ان کا کیا ہوتا, ہمارے بیوی کا بچوں کا کیا ہوتا. یہ فکر میں مر رہا آدمی آج. اسلاف کے بارے میں کیا آتا ہے معلوم آپ کو؟ ہمارے کئی ایک اسلاف ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت ہوتا, مرض الموت میں بستر میں پڑے ہوئے ہیں, بستر میں پڑے ہوئے ہیں, اور الفاظ کیا معلوم زبان سے, وہ دن ہم سے چلے گئے کہ اللہ کے واسطے ہم پیاس برداشت کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ دن اب ہمیں میسر نہیں کہ اللہ کے واسطے ہم بھوک برداشت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آخری وقتوں میں یہ ان کی تمنا ہوتی تھی. میرے بھائیوں, یہ ساری باتیں میں کیوں ذرا تھوڑا اب اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جو رمضان اب تک گزرا, جو گزرا ہے چھوڑیے, لیکن اب آنے والے رمضان کو رمضان جیسا گزاریں گے انشاءاللہ. رمضان جیسا رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی, یہ اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری زندگیوں میں رمضان نصیب فرما دے. اللہ رمضان نصیب فرما دے. اللہ رمضان نصیب فرما دے. اللہ رمضان میں خوب عبادت کر کے اللہ تیری رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جنت سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو رمضان میں نیک اعمال ہم کرنے جا رہے ہیں اور آج جو نیک عمل کر رہے ہیں, اللہ وہ سارے نیک اعمال کو تو قبول فرما لے. اللہ تو جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.